ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم جس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جی کس طرح سے ٹیچرز اور بچے کا ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے یا پھر پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے. جس چیز پہ ہم فوکس نہیں کرتے وہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا ریلیشن کتنا ضروری ہوتا ہے یہ پکا ہونا, کیونکہ بعض اوقات ٹیچرز پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیچرز پہ ہی سب ڈال دیتے ہیں. مطلب ہوتا ہے کہ اسکول بھیج دیا بچے کو, بس جی ہماری جان چھوٹ گئی اور اس طرح سے کوآرڈینیشن نہیں چل رہی ہوتی. تو کس طرح سے پیرنٹس اور ٹیچرز کا جو ریلیشن شپ ہے بچے کی پروفیشنل گروتھ کے لیے, کریئر گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس پہ آج بات کریں گی. آمنہ روف جو ہیں وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کی پرنسپل بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ایجوکیشن کی فیلڈ سے کافی عرصے سے منسلک بھی ہیں. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو. صبح اٹھنا مشکل ہوا؟ آپ کی تو عادت ہوگی ہے نا, ہماری بالکل روٹین ہے, 5 بجے اٹھنا اور پھر 7:10 پہ اسکول پہنچ جانا, پیرنٹس کو ویلکم کرنے کے لیے اور بچوں کو ویلکم کرنے کے لیے. اچھا جی, زبردست جی. مطلب پھر اس کے لیے مشکل اس طرح سے نہیں ہوگی. اچھا آمنہ, آج کے ٹاپک کی اگر ہم بات کریں تو عموماً جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بھی مشکل ڈیفینیٹلی ایک لیڈرشپ رول پہ بھی آپ ہیں تو مشکل ہو رہی ہوگی کہ کس طرح سے بھی بچوں کے پیرنٹس سے کس طرح سے کانٹیکٹ کریں. کیا وہ خود بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, یہ چیز ابھی پچھلے 2 سال سے ہم نے جو پینڈیمک کا ایک سیزن گزارا, 2 ایئرز, 2 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. سبھی اس میں کسی نہ کسی مشکل فیز سے گزرے, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر شعبہ ہمارا اس سے افیکٹ ہوا. ایجوکیشن سیکٹر میں یہ چیزیں پرابلمز اس وقت سامنے آئیں جب اسکولز بند ہو گئے, تو اس وقت احساس ہوا کہ پیرنٹ تو اپنا رول بالکل پلے کر ہی نہیں رہا. اور کیوں پلے نہیں کر رہا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں دلائی گی کہ کیونکہ اس سے پہلے ان کے بچے ریگولر اسکول آ رہے ہیں, اسکول کی جو بھی انتظامیہ ہے, پرنسپلز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, ایکیڈیمکس کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں, اسکول میں کاؤنسلرز ہیں یا ان کی ایکیڈیمک ٹیچرز ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتی ہیں. وہ سب اپنا اپنا پارٹ اس طریقے سے پلے کر رہے تھے, اور جیسے ہی وہ ایک سلسلہ رکا تو وہیں پہ بچوں کی فزیکل گروتھ, ان کی مینٹل گروتھ, ان کی سب سے امپورٹنٹ ان کی ایموشنل گروتھ رک گئی. تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملی اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں ایک پیرنٹ اور ٹیچر کا یا اسکول کی انتظامیہ کا ان ٹچ ہونا یا ان کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ اپ کرنا ضروری ہے. اس چیز کی ریئلائزیشن بیسیکلی یہ جو کووڈ کے دوران اسکول بند ہوئے تو اس کے بعد کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ آن لائن کلاسز کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا, وہاں سے آپ کو فیل ہوا کہ یہ چیز کتنی لیک کری ہے. اور آن لائن کلاس تو ہماری میرے خیال میں 5 سے 10 یا 20% کمیونٹی ہوگی جو کہ اس قابل تھے کہ اپنے سارے بچوں کو گیجٹس پرووائڈ کر سکتے کہ وہ ٹیچرز کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے. ہماری جو موسٹلی کمیونٹی تھی جس میں ہمارے گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے اسکولز آتے ہیں یا ہمارے چھوٹے لیول کے اسکولز آتے ہیں جن کے فیس اسٹرکچرز کم ہیں یا جن کے پیرنٹ سیلریڈ ایریا سے ہیں, سیلریڈ کمیونٹی سے ہے, جن کی ایک لمیٹڈ انکم ہے, اس میں بھی ان کی انکم میں کٹ لگ گیا ہے. اور وہاں پہ پیرنٹس نے کیا کیا کہ بچوں کو اسکول سے بالکل ڈسکنیکٹ کر لیا اپنی فیس بچانے کے لیے, کیونکہ وہ بچوں کے جو بھی اخراجات ہیں وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے, ان کی سب کی جابز افیکٹس ہوئی. تو وہ جو ایک سین تھا وہ پیرنٹ نے ایک مینٹل پریشر وہ والا بھی لیا جو ان کے فائنینشیل کرائسس تھے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کو وہ جو تھوڑی بہت اسٹڈی اسکولز کے ساتھ ان کا لنکیج تھا کسی بھی طریقے سے بن سکتا تھا, وہ ایک لنکیج جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. آپ لوگوں نے اس کو اوور کم کیسے کیا؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پرنسپل بھی ہیں, آپ ڈیفینیٹلی ایک ذمہ داری آپ کے اوپر بھاری اور ایک لیڈرشپ رول میں ہیں آپ. کس طرح سے ٹیچرز کو آپ نے انکریج کیا اس دوران, موٹیویٹڈ رکھا, اور کس طرح سے اس چیز کو آپ نے اوور کم کیا؟ لیکن ٹیچرز کے لیے یہ ایک بہت پریشر والا ٹائم تھا, اس لیے کہ ایک دم سے ہمیں ایک کال آتی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا. لاک ڈاؤن کا لفظ ٹیچرز اور سب پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے کیا, پینک کر گئے, پینک, اس سے پینک ہو گئے. اور اس کے بعد ساری اسکول انتظامیہ کو بغیر کسی ہوم ورک کے سب اسکولز میں ایک کال آ جاتی ہے کہ جی کل سے آپ نے آن لائن کلاس لینی ہے. یہ اگین ایک نیا کانسیپٹ
جس کی ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں دی, جس کا ہماری ٹیچر کو پتہ نہیں ہے, جس کی اسکول انتظامیہ کو ٹریننگ نہیں دی گئی, یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں کہ نہیں ہیں, یا اس کے لیے کیا کیا ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, یا پہلے ہم سارے عملے کو ٹرین کریں اور اس کے ساتھ ہم اس والدین کو ٹرین کریں جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے ان بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے. کیونکہ اس چیز کا کیونکہ وقت نہیں ملا, پینڈیمک تھا, اچانک سے ایک چیز ہو گئی, تو اس پہ ڈیفینیٹلی ایک پریشر سب کے اوپر آ گیا کہ تیاری کا ٹائم نہیں تھا, بس آپ نے جو کرنا ہے وہ اب اسی دوران ہی کرنا ہے. اسی دوران ہی کرنا ہے. بالکل. تو اس کو اوور کم کرنا, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, ہر اسکول کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. اور یہ چیز ہمیں اس وقت محسوس ہوئی جب بچے ہمارے پاس واپس, جیسے کہ اکتوبر 21 سے لے کر ابھی تک یہ 6-7 منتھس ہیں جو کہ بچے ریگولر کلاسز میں آنا شروع ہوئے. اگین اس میں اسٹریگننٹ اسٹرینتھ آ رہی تھی, 2 گروپس میں بچے آ رہے تھے, 3 دن آنا ہے 3 دن نہیں آنا. پھر بچے گھروں میں کووڈ کے سینیریو سے گزرے, ان کے گھروں میں قریبی عزیز, قریبی رشتہ داروں کی ڈیتھس ہوئیں, انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا, ان کے والدین یا ان کے جو بھی کیئر ٹیکرز ہیں وہ جاب لیس ہوئے, انہوں نے وہ پرابلمس دیکھے. تو اس کا بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ تھا. وہ ایگریشن کے ساتھ واپس اسکول آ رہے, ان کی ایک لائف روٹین, ڈسپلن, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو چکا تھا. بچے عجیب طرح کے ہائپر ایکٹیو ہوئے. اچھا آمنہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس دوران یا ابھی بھی آگے کبھی بھی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا سینیریو آ جاتا ہے, سو اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا اگر کنیکشن رہتا, ان کی کوارڈینیشن رہتی, تو کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ بہتر ہو سکتی تھیں؟ جی بالکل. دیکھیں, بچہ جو جتنا ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 6 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں بچہ ٹیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, باقی کا ٹائم اس کا سارا اس کے والدین, اس کے گھر والوں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ وہ جب وہ ٹیچر کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں, ان کی جو بھی اس کا جو ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ اسکول نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, یا پھر ان کی جو بھی ایجوکیشنل نیڈز ہیں, یا بچے کے اندر پرسنالٹی میں کوئی ایسا چینج جو کہ گھر والے فیل کر رہے ہیں, اگر وہ ٹیچر کو پتا ہوگا تو وہ ایک بہتر کنیکشن کے ساتھ اس کو وہاں پہ اس کی کاؤنسلنگ بہتر کر سکتی ہے, یا اس کو اس کے پرابلم کو کیٹر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ پیرنٹ کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ کیا چیز آبزرو کر رہی ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے بچے کے اس ایشو کو گھر میں ریزالو کر سکتے ہیں. یہ ریزن ہے کہ پیرنٹ کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے, کہ کہیں وہ ان کی کسی چیز کو بہت اوور سی تو نہیں کر رہے, بہت زیادہ اوور اسکیجولنگ تو نہیں کی ہوئی, یا ان کے ساتھ ڈسکنیکشن زیادہ کیے ہوئے ہیں, اپنی لائف میں اتنے زیادہ بزی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کے اندر جب وہ چاہ رہا ہے کہ والدین اس کی بات سنیں, کوئی چیز ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے, کوئی چیز ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے, اس کو ٹریگر کر رہی ہے, بٹ وہ والدین جو ہیں وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا جب پرابلم سنیں گے ہی نہیں تو اس کا سلوشن کیسے نکالیں؟ ہم نا کریئر گروتھ کی اگر بات کریں بچوں کی, اب نارمل سینیریو کی ہم بات کریں, اس وقت اگر پیرنٹس اور ٹیچرز کا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا, کوارڈینیشن ہوگی, تو اس دوران کریئر گروتھ کس طرح سے بچے کی ہو سکتی ہے, کس طرح سے یہ ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر؟ بہت زیادہ اس کا ہے, کیونکہ جب ایک ٹیچر ہے وہ بچے کے ہر طرح کے اسپیکٹ کو 6 to 7 آور میں مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اس کے انٹرسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کا جو نالج ہے, اس کی جو نالج شیئرنگ ہے, یا وہ کلاس روم پریزنٹیشنز میں کس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے, اور کیا وہ چیز ہے جس کی طرف وہ جو اس کو انوائے کرتی ہے, یا کون سی چیز ہے جس کو وہ بالکل دیکھنا نہیں چاہتا یا پڑھنا نہیں چاہتا, یا کیا ایسی چیز اور کیوں نہیں چاہتا. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اگر اس کو وہ کسی چیز سے انوائے ہو رہا ہے, یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا کسی فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو یا کوئی بھی ایسی اسکل جو ٹیچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بچہ اس سے دور بھاگ رہا ہے, تو وہ اس کو پیرنٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو گائیڈ کر سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ پیرنٹس بچوں کو اپنا مائنڈ سیٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ تمہارے چچا کی بیٹی ڈاکٹر تھی تو تم نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے, چاہے اب بچے کا انٹرسٹ اگر اس سائڈ پہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اندر اپنی بیسٹ ایفرٹ میرے خیال میں ٹیچر بہت اچھے سے اس چیز کو پرکھ بھی سکتے ہیں نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس بچے کا لیٹس سپوز ایک سبجیکٹ ہے بایولوجی ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, تو لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے بس, اور اس نے اور یا اس کا جو فیملی کے اور بچے ہیں یا ریلیٹیوز کے یا ملنے ملانے والے ان کے ساتھ جو اس کا ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے,
وہ اس کو اریٹیٹ کرتا ہے اور جو اس کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ مجھے میری اپنی صلاحیتوں, ہر بچہ ڈفرینٹ ہے نا, ہر کسی کی انڈیویجول نیڈس ڈفرینٹ ہیں, اس کی لائکنگس ڈفرینٹ ہیں, اس کی ڈس لائکنگ ڈفرینٹ ہے. دس از ہاؤ, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے. ایسے کیسز آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں ابھی, بالکل, اور کوشش آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو سکے اور آپ اس چیز کو اوورکم کریں. اس میں جو چیز میں نے اپنے انسٹیٹیوشن میں امپلیمنٹ کر کے اس کو ایک اس کا فروٹفل ریزلٹ دیکھا, وہ میں ضرور چاہوں گی کہ انسٹیٹیوشنز امپلیمنٹ کریں. جیسے سارے اسکولس کو یا کالجز ہیں, ایون کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو اسکول لیول تک تو ہم سب کہتے ہیں کہ پیرنٹ کی ضرورت ہے, یونیورسٹی میں جا کے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, سب سمجھ گیا, اس کو سب آ گیا, یہ اپنا خود ذمہ دار ہے, سب کچھ کر لے گا. لیکن ہر لیول پہ یہ کنیکشن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے انفیکٹ صرف یونیورسٹیز کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی, اسکول لیول, یونیورسٹی, کالج لیول, ہر لیول پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پر پیرنٹس اور ٹیچرز آپس میں ضرور کنیکٹ کر سکیں بچوں کے لیے. ایون اٹ کین بی تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. کوئی آپ ایسی اسکول کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جس میں آپ پیرنٹس کو انوائٹ کریں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے چیزیں ڈسپلے کریں, پروجیکٹس بنائیں. بالکل آمنہ, تھینک یو سو مچ. اس سے زیادہ بات بھی ہو سکتی تھی, صرف وقت کی کمی کے باعث ہم بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں کر پا رہے, بٹ بہت اچھے پوائنٹس آپ نے یہاں پر ریز کیے ہیں کہ کس طرح سے یہ کنیکشن کتنا ضروری ہے, کس طرح سے اس چیز کو اوور کم کرنا کتنا ضروری ہے. تو اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ بات کریں گے, اور ضرور آپ کو دوبارہ بھی ہم موقع دیں گے کہ آپ آئیں اور ہم اس چیز کے اوپر بات کریں, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نہیں کر پائے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت سارے لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ناظرین, ہم جائیں گے اب بریک کی جانب. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا میوزک کا سما ہوگا. ہم نے آج جو ہے وہ میوزیشینس کو بلایا ہوا ہے, ہمیں جوائن کریں گے ساحل فیاض اور شاہزیب جو کہ سنگرز ہیں, میوزیشینس ہیں. آج جی سما بننے لگا ہے اس بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. رائزنگ پاکستان.